بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا کا لقب دریائی ہونے کی وجہ بیان کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کس طرح آپ کی دعا سے حضرت سیدنا میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ایک اور مشہور لقب قاضی ہونے کی وجہ بیان کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کے آستانہ شریف کی کیا خصوصیات ہے وہ بیان کریں گے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا کا ایک لقب قاضی بھی ہے، اور اس لقب کے تعلق سے ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ شہر احمد آباد کے دو دوست دکن کے کسی شہر میں تجارت کرنے کے لیے ساتھ میں گئے۔ 6 سال وہاں رہے اور بہت سا منافع کمایا تو ان میں سے ایک نے اپنے گھر واپس آنے کا ارادہ کیا۔ اس کو چھوڑنے کے لیے دوسرا دوست کچھ دور تک اس کے ساتھ آیا۔ ایک جگہ ٹھہر کر دونوں دوست ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے لگے۔ اس جگہ پر ایک شہید بزرگ کا مزار تھا، اور قریب ایک کنواں تھا اور ایک نیم کا درخت تھا۔ نیم کے درخت کے نیچے دونوں بیٹھ کر ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے لگے، جو روٹی اور مچھلی تھی۔ کھانے کے بعد دونوں نے مچھلی کے کانٹوں کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ فارغ ہو کر اس چھوڑنے آنے والے دوست نے واپس جانے کی اجازت چاہی اور کہا کہ بھائی، میں اب واپس جاتا ہوں، تم جب گھر پہنچو تو یہ 6000 روپے میرے گھر پر میری بیوی کو دے دینا، اور ساتھ ہی پیغام دینا کہ میں خیریت سے ہوں۔ یہ کہہ کر یہ شخص پھر سے دکن کی جانب روانہ ہوا اور دوسرا اپنے گھر احمد آباد پہنچا۔ جب یہ دوست گھر پہنچا تو اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی خیریت پوچھی کہ ان کی کیا خبر ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، وہ تو بہت عرصے سے مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ عورت بہت غمگین ہوئی اور صبر کرتے ہوئے گھر آئی اور بارگاہ رب میں اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ عورت بہت مجبور اور لاچار ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ میسر نہ آتا، فاقوں پر فاقہ گزرنے لگا۔ بالآخر مجبوری میں اسے اپنا مکان بیچنا پڑا۔ اس نے ایک سوداگر کو اپنا مکان بیچ دیا۔ وہ سوداگر بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے عورت پر رحم کرتے ہوئے اسی مکان کے ایک کمرے میں اس کو رہنے کی اجازت دے دی۔ جب 6 سال اور گزر گئے تو وہ شخص بھی دکن سے واپس اپنے گھر آیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس شخص کی بیوی باہر آئی اور اتنے عرصے کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شوہر کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ شوہر نے سارے حالات اپنی بیوی سے معلوم کیے تو اس نے اپنی غریبی اور مکان بیچ دینے کی بات بتائی۔ شوہر نے پوچھا کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ جو 6000 روپے بھیجے تھے اس کا کیا ہوا؟ عورت نے کہا کہ اس نے تو مجھے کوئی رقم نہیں دی۔ شوہر اپنی بیوی کو لے کر اس دوست کے مکان پر پہنچا اور اسے بلا کر کہا کہ میں نے تمہارے ہاتھ جو 6000 روپے بھیجے تھے وہ تم نے میری بیوی کو کیوں نہیں دیے؟ تو وہ دوست اس سے جھگڑا کرنے لگا اور چلا کر لوگوں کو جمع کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ مجھ پر 6000 روپے کا الزام لگا رہا ہے۔ جھگڑا بہت بڑھ گیا اور معاملہ شہر احمد آباد کے قاضیوں تک پہنچا۔ اس شخص نے ساری بات قاضی اور حاکموں کے سامنے بیان کر دی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم نے اپنے دوست کو 6000 روپے دیے، اس بات کا کوئی گواہ ہے؟ یہ شخص گواہ لاتا کہاں سے، کیونکہ جب اس نے پیسے دیے تھے تو اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ لوگوں نے اس شخص کی حالت دیکھ کر اس کو مشورہ دیا کہ بیرپور شریف میں ایک بزرگ ہے، حضرت حمید الدین چاہیل دا، ان کے شہزادے حضرت محمود اس قسم کے مقدموں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ سن کر یہ شخص اس دوست کو اور کچھ لوگوں کو لے کر بیرپور شریف حاضر ہوا۔ اس وقت
حضرت خواجہ دریائی دولہا کے بچپنے کا زمانہ تھا اور آپ کچھ بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے۔ ان لوگوں نے آپ ہی سے پوچھا کہ میاں محمود کہاں ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر میاں محمود کو تلاش کرتے ہو تو وہ تو کوئی اور ہوں گے، اور غریب محمود کو تلاش کرتے ہو تو یہ سامنے کھڑا ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ وہ آنے والا شخص الجھن میں تھا۔ حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ احمد آباد سے یہاں کچھ پوچھنے کے لیے ہی تو آئے ہو، پھر پوچھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ تو بچے ہیں، آپ سے پوچھنے پر کیا جواب ملے گا؟ جب آپ نے اصرار کیا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو رقم دی، اس پر کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر گواہ ہوتا تو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی، کسی بھی قاضی سے فیصلہ کروا لیتا۔ کوئی گواہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس جگہ تو نے اس کو رقم دی تھی وہ جگہ یاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے وہ جگہ یاد ہے، وہاں ایک بزرگ کا مزار تھا اور نیم کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر ہم نے مچھلی اور روٹی کھائی تھی، اور قریب میں ایک کنواں بھی تھا جس میں ہم نے مچھلی کے کانٹے ڈالے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ شریعت میں 2 معتبر گواہ چاہیے، لیکن تم تو 4 گواہ رکھتے ہو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ سب نے آنکھیں بند کی، پھر فرمایا کہ کھول دو۔ جب سب نے آنکھیں کھولی تو یہ سب لوگ اس جگہ پر تھے جہاں اس شخص نے کھانا کھایا تھا اور پیسے دیے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کو پیسے دیے تھے۔ وہاں پر موجود شہید کے مزار شریف کی طرف دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور گواہی دے۔ وہ قبر والے بزرگ اپنے قبر سے باہر تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب ولی، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اس شخص کو 6000 روپے کی رقم دی تھی۔ پھر نیم کے درخت سے آواز آئی کہ حضور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ اس شخص نے اپنے دوست کو 6000 روپے دیے تھے۔ پھر کنویں نے بھی اسی طرح کی گواہی دی، اور کنویں میں مچھلیوں کے جو کانٹے ڈالے تھے وہ مچھلیاں زندہ ہو گئی اور انہوں نے بھی گواہی دی۔ پھر حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے تمہارا روپیہ اپنے گھر کے فلاں کونے میں دفن کیا ہے۔ پھر حضرت نے اس شخص سے فرمایا کہ اس کی رقم اس کے حوالے کر دو ورنہ قید کر دیے جاؤ گے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر وہ شخص بہت گھبرایا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ حضرت نے پھر سب کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ ایک گھڑی میں سارا قافلہ واپس اپنے مقام پر پہنچا۔ حضرت خواجہ دریائی دولہا دوڑ کر پھر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران آپ کے والد گرامی کو بشارت ہوئی کہ خواجہ محمود جب گھر آئے تو ان کو قاضی کا خطاب دینا اور مبارکباد پیش کرنا۔ جب آپ گھر پر تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی نے آپ سے فرمایا کہ محمود، حاطف غیبی نے تمہیں قاضی کا لقب عطا فرمایا ہے اور مبارکباد پیش کی ہے۔ حضرت اس واقعے کے بعد قاضی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ربیع الاخر شریف کے مہینے کی 11 تاریخ یعنی غوث پاک کی 11ویں شریف کے دن گجرات کے چامپانیر میں ہوا۔ حضرت کو غسل دے کر آپ کے جسم مبارک کو صندوق میں رکھ کر چامپانیر سے بیرپور شریف لائے۔ یہاں لا کر آپ کا جنازہ مبارکہ آپ کے والد گرامی حضرت حمید الدین چاہلدہ علیہ الرحمہ کے مزار شریف کے قریب رکھا۔ اس وقت وہاں ایک شخص سویا ہوا تھا۔ حضرت نے جنازہ مبارکہ سے آواز دی اور فرمایا کہ اے سونے والے، ہٹ جا، یہ جگہ قبر محمود کی ہے۔ وہ شخص جیسے ہی اٹھا اور آپ کے جنازے کو دیکھا تو اسے ولایت کی دولت مل گئی۔ پھر آپ کو آپ کے والد ماجد کے مزار شریف کے سیدھی طرف دفن کیا گیا۔ آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں سیدھی طرف سب سے پہلے والا مزار حضرت خواجہ دریائی دولہا کا ہے،
بیچ والا مزار آپ کے والد محترم کا ہے اور آخر میں آپ کے بھائی حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانہ عالیہ پر ہزاروں لوگ حاضر ہو کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ آپ کی چوکھٹ پر وقت کے بادشاہوں نے بھی اپنے سر نیاز کو جھکایا ہے۔ گجرات کے بادشاہ سلطان محمود بیگڑا نے 4 مرتبہ آپ کے آستانے پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں نے 2 مرتبہ حاضری دی اور اکبر بادشاہ نے 1 مرتبہ حاضری دی۔ ان کے علاوہ گجرات کے کئی بادشاہ، امراء اور وزراء نے آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی ہے۔ گجرات کے بڑے بڑے سیاستداروں نے بھی آپ کے آستانے کی حاضری لگائی ہے۔ آپ کے آستانہ شریف کے گنبد پر سونے کے کلش چڑھے ہوئے ہیں جو آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ ان میں یہ پہلے گنبد پر جو کلش ہے وہ 500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، اور بڑے گنبد شریف پر ابھی چند سال پہلے راجستھان کے ایک صاحب نے اپنی مراد پوری ہونے کی خوشی میں پیش کیا تھا۔ حضرت کے آستانے پر بھوت، خبیث، جن وغیرہ کے اثرات سے رہائی ملتی ہے اور جادو کے اثرات سے بھی نجات ملتی ہے۔ آپ کے آستانے پر بڑی تعداد میں حاضری بھرنے والے آسیب زدہ لوگ آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے آستانے پر لا علاج اور مہلک بیماریوں والے بھی آتے ہیں اور شفا حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ہر سال آپ کا عرس پاک بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں گجرات کے علاوہ دوسرے بھی کئی علاقوں سے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیضان ہم پر جاری و ساری رکھے۔ دوستوں، حضرت خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمارے 3 پارٹ پورے ہو گئے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔